تو خیر یہ انہوں نے بہت سگنیفیکنٹ ڈفرینس دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں لانے کے بعد. تو پھر اس پورے ٹائم کو انہوں نے بڑا انجوائے کیا آپ کہہ لیں. پھر اس کے بعد 2 سال کا عرصہ ہوتا تھا جس میں یہ رضاعت ہوتی تھی، اور پھر لوگ یوزلی واپس کر دیا کرتے تھے بچے. لیکن حضرت حلیمہ نے حضرت آمنہ سے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ، ان سے ریکویسٹ کی کہ میں ان کو کچھ عرصے اور اپنے پاس رکھنا چاہتی ہوں، اور انہوں نے ان کے ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کر لیا. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال تک ان کے پاس رہے، اور 5ویں سال بھی ان کے پاس رہ رہے تھے. کہ پھر بتایا جاتا ہے کہ اس ٹائم پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا جس کو شق صدر کہتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ سینہ چاک کرنا. تو یہ بھی اگین ہسٹری کی بات ہے، اس میں کمی بیشی یقیناً ہو سکتی ہے. تو کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے تھے اور وہ باہر کھیل رہے تھے کہ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اور انہوں نے آپ کو لٹایا اور آپ کا سینہ چاک کیا، اور اس میں سے آپ کا دل نکالا، اور اس میں سے ایک پیس کو نکالا، اور کہا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے جس کو نکال دیا گیا. اور پھر آپ کے دل کو جو ہے وہ زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اور اس کو دوبارہ اپنی جگہ پر واپس رکھ دیا گیا. تو لوگوں، جو چھوٹے بچے آپ کے ساتھ کھیل رہے تھے، انہوں نے یہ واقعہ دیکھا اور اس کے بعد کہا کہ محمد کو قتل کر دیا گیا. وہ بھاگے ہوئے یہ کہتے ہوئے واپس آئے. تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ میں دوڑی اس طرف کو دیکھنے کے لیے، اور جب میں نے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ اترا ہوا تھا. تو یہ اسی طرح پوری نریشن ہے جو کہ بتائی جاتی ہے. اب اس میں میرے اپنے ریزرویشنز یہ ہیں کہ اگر ایک انسان کے دل سے وہ شیطانی ایلیمنٹ ہی نکال دیا گیا ہے، تو پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ انسان تو پھر کہہ لیں کہ ایک طرح سے پروگرامڈ ہو گیا، یا اس کے اندر سے اگر برائی والا عنصر ہی نکال دیا تو پھر وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ کیسے بنیں گے. یا پھر جو قرآن پاک میں ایک بات آتی ہے کہ انا رجل مثلکم، میں تمہارے جیسا ہی ایک انسان ہوں، تو وہ کیسے ہوا. تو یہ میری اپنی ریزرویشنز ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے ہیں کہ ان کے اندر سے وہ شیطانی والا عنصر ہی نکال دیتے ہیں، بلکہ وہ ایکولی انسان ہوتے ہیں. ٹیمپٹیشنز آتی ہیں جیسے حضرت یوسف کو آئیں، پرابلمز آتی ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیں، لیکن ان پرابلمس میں شیطان ورگلاتا ہے، آ کر بتاتا ہے کہ کیسا ہے تمہارا رب، اس رب نے تمہیں چھوڑ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے آ کر یہ کہا کہ کہاں ہے تمہارا رب، اس نے تمہیں چھوڑ دیا ہے. تو ان سب پرابلمس، ٹیمپٹیشنس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہوتا ہے، اور تبھی وہ کہہ لیں کہ پھر ایک سٹیپ آگے نکل کر نبی بنتے ہیں. کہ اتنی سب مشکلات اور پرابلمس کے باوجود جب وہ اس پر جمے رہتے ہیں، تو ایسے ہی لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فخر کریں گے. جو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو چیلنج بھی دیا ہوا ہے کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں ان پر تمہارا کوئی کنٹرول نہیں چلے گا، تم نے دائیں سے آنا ہے، بائیں سے آنا ہے، جو کوئی ٹرک آزمانی ہے وہ آزما لو. تو اگر شیطان کا حصہ ہی نکال دیا گیا تو پھر تو وہ چیلنج ہی میرے حساب سے باقی نہیں رہا. تو خیر اگین یہ ہسٹری کی بات تھی جو میں نے ایز اٹ از نریٹ کر دی، اور اپنی ریزرویشن سے میں نے اس پہ بتا دی. تو اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ حضرت حلیمہ کو فکر ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لوٹا دیا اور حضرت آمنہ کے پاس آ گئے. تو حضرت آمنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے عرصے تک رہے. اتنے میں پھر حضرت آمنہ نے چاہا کہ ان کے جو ہسبینڈ ہیں یعنی حضرت عبداللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، وہ ان کی قبر کو وزٹ کرنے کے لیے مدینہ جائیں. تو وہ وہاں پر ان کی قبر کو وزٹ کرنے کے لیے گئیں، لیکن جب واپس آ رہی تھی مکہ اور مدینہ کے راستے میں ان کی طبیعت خراب ہوئی، اور پھر ان کی وہیں ڈیتھ ہو گئی، اور راستے میں ہی ان کو دفنا دیا گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا ہیں وہ ساتھ تھے اس سفر میں. آپ کہہ لیں کہ وہ یتیم بچہ جو آلریڈی تھا، اب ان کی والدہ بھی اس دنیا میں نہیں رہیں، تو ان کو لے کر اپنے ساتھ واپس آئے. تو آپ کہہ لیں کہ ایک زخم جو پہلے سے تھا وہ مزید گہرا ہو گیا. اور پھر اب حضرت عبد المطلب جو ہیں وہ ان کے دل میں پہلے ہی بہت زیادہ محبت اور خیال تھا کہ آلریڈی ان کے پوتے جو ہیں وہ یتیم ہیں، لیکن اب والدہ بھی نہیں رہیں، تو وہ کہہ لیں وہ محبت مزید بڑھ گئی کہ یہاں تک ہوا کہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ کیئر کرنے لگ گئے حضرت عبد المطلب ان کی، کہ اپنے پاس انہیں بٹھاتے. حالانکہ ان کے پاس اس طرح سے کوئی بیٹھ نہیں سکتا تھا، لیکن اسپیشل انہیں اپنے پاس بیٹھنے کی جگہ دیتے، ان کو پیار کرتے، ان کے جیسے ایک بچہ کھیل رہا ہوتا ہے ان کے ایکشنز کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے. اور وہ کہتے تھے کہ مجھے یقین ہے کہ تمہاری شان بڑی نرالی ہونے والی. یعنی ایک طرح سے کہہ لیں جو بچے ہوتے ہیں کچھ ان کا بچپن دیکھ کر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ریمارکیبل یا ڈفرینٹ بچے بننے والے ہیں، ہی از ڈفرینٹ فرام ادرس والی بات ہے. تو وہ دیکھا کرتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہی تھا کہ
مزید 2 سال ہی وہ گزار سکے اپنے دادا کے ساتھ اور ان کی سایہ شفقت میں، کہ پھر آخر کار ان کا بھی انتقال ہو گیا اور